تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شداد نے جنت کیسے بنائی اور آج یہ علاقہ کہاں موجود ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ تو بنا کسی انتظار کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہر میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ یہ علاقہ ماضی میں یمن کا حصہ ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام حضر موت بتایا گیا ہے۔ علماء اور آرکیالوجسٹ صدیوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشعراء، المؤمنون، الاحقاف، حامیم سجدہ، الزاریات، القمر، النمل، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے
اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلے تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کی باڑ تک چلے جاتے ہیں۔ اوبار میں شداد کی جنت کے آثار موجود ہیں۔ وہ ایک وسیع میدان ہے۔ میدان کے درمیان میں چونے کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ پتھروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آخری سرے پر پہنچے تو وہاں اچانک ایک وسیع گڑھا دکھائی دیتا ہے۔ گڑھے میں سے لڑکتے ہوئے نیچے پہنچے تو سامنے ایک چٹان ہے، اور چٹان کے درمیان سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ سیڑھیاں چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کمرے میں اندھیرا ہے۔ شداد کی جنت اس کمرے کے نیچے کہیں دفن ہے۔ اس سے نیچے کھدائی نہیں کی گئی۔ کمرے کے اوپر چٹان جھکی ہوئی ہے۔ چٹان میں درزیں پڑی ہوئی ہیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے، گویا آج 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دنس رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔